اس لیے زین العابدین کہتے تھے میں 2 عظیم خاندانوں کا بیٹا ہوں. وہ بھی خیر یہ بھی خیر. یہ کیا کہا زین العابدین نے؟ وہ بھی خیر. ہاں یہ تو خیر ہے محمد کا گھرانہ. یہ کیوں کہا زین العابدین نے کہ وہ ایران کا گھرانہ بھی خیر؟ ہائے ہائے حدیث رسول سنا دوں تو خیر سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ کی حدیث ہے جو زین العابدین نے دہرائی تھی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے تھے؟ کہا نوشیروان عادل کے زمانے. اور پھر مسکرا کے کہا وہ عادل بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ عادل کیا. میں خوش قسمت ہوں کہ عادل کے زمانے میں پیدا ہوا. اس نے کہا کچھ اس کے بارے میں بتائیے. کہا سنو 2 آدمیوں کے بارے میں بتاتا ہوں, ایک حاتم طائی اور ایک نوشیروان عادل. نوشیروان عادل اپنے عدل سے بچ گیا, حاتم طائی اپنی سخاوت سے بچ گیا. یہ رسول کی حدیث ہے. وہی زین العابدین نے دہرایا 2 عظیم گھرانوں کا بیٹا ہو, 2 خیر, ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر. یعنی شر وہاں نہیں تھا, ادھر بھی شر نہیں تھا, اس لیے کہ ولی کا گھرانہ چل رہا تھا. اب وہ تقیہ ہوگا کہ آگ روشن ہوگی. آگ روشن ہونے میں کیا پریشانی ہے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ آگ جلایا, آتش کدے کے سامنے بیٹھ گئے اور کہتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ لفظ فارسی ہے, فارسی نماز, نماز فارسی ہے اور یہ پارسیوں کا لفظ ہے. وہ کہتے تھے ہم نماز پڑھیں. کیوں کہتے تھے؟ نم اور آس. نم کہتے ہیں فارسی میں آنسوؤں کو, آس کہتے ہیں آگ کو. وہ کہتے تھے ہم گناہوں کی آگ کو اپنے آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں, اس لیے اس کو کہتے تھے نماز. جب ایران فتح ہوا تو مسلمان نماز کا اصل نام بھول گئے اور فارسی بولنے لگے. عرب والے آج تک ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, حالانکہ فارسی کا لفظ ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں قرآن سے پڑھا کیجئے, فلاں چیز میں نے پڑھی قرآن سے دکھائیے. تو ایک ہی جواب دیتا ہوں, نماز قرآن میں دکھاؤ. لفظ نماز قرآن میں نہیں. کیوں چہرے کیوں اتر گئے؟ افسوس ہو رہا ہے کہ ضمیر اختر یہ کیا کہہ رہے ہیں. کاش کہ قرآن میں لفظ نماز ہوتا. ہے قرآن میں ہے, بار بار ہے. نماز اول ہے, تاکید اللہ نے کی, لیکن کس طرح؟ الصلاۃ. قرآن میں کیا نام ہے نماز کا؟ صلاۃ. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز. بدعت ہے کہ نہیں؟ ارے قرآن کے خلاف کر رہے ہو. ایرانیوں سے سن کے تم نے الصلاۃ کا نام نماز کو بدلا. اور روزہ یہ بھی فارسی. دوسرا رکن فروع دین کا دوسرا رکن, ہم روزے سے ہیں. قرآن میں ہے لفظ روزہ, پھر وہاں کیا نام ہے؟ صوم. صوم و صلاۃ کے پابند, نماز روزے کے پابند. اتنی بدعتیں تو تم عبادت میں کرتے ہو. پارسیوں کی عبادت کا نام لے کے ہائے ہائے ہائے, پارسیوں کو کافر بھی کہتے ہو, آتش پرست, اور ان کا لفظ لے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ارے نم کے معنی ہے رونا, تو لفظ لے رہا میں رو رہا ہوں. نماز کے معنی ہے رونا, تو بدعت نہیں. مجھے کیا پتا. اچھا جو چیز سمجھ میں آ گئی وہ بدل بھی دیے. یولب کے دور میں ٹی وی پر انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ خدا حافظ. خدا فارسی ہے, خدا نام نہیں ہے, قرآن میں نہیں آیا. تو پھر کیا کریں؟ اللہ حافظ. عربی آ گئی, خدا حافظ. اب کیا کہتے ہیں سب لوگ؟ اللہ حافظ, اللہ حافظ. تو نماز کا نام یہ کیوں نہیں سب بولتے صلاۃ پڑھ کے آ رہے ہیں, صلاۃ کر کے آ رہے ہیں, صلاۃ پڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بدلوایا؟ ہم صوم سے ہیں, آج ہم نے صوم رکھا ہے, یہ تو یہاں کیوں نہیں بدلا؟ اللہ حافظ کیوں بدلا گیا؟ خدا حافظ کتنا اچھا لگتا ہے, اللہ حافظ, اللہ حافظ. لیکن ایک لفظ ایسا ہے وہاں اللہ آ ہی نہیں سکتا, اور وہ سب بولے جا رہے خدا نخواستہ. اب یہاں تو اللہ نخواستہ, اللہ نخواستہ. خدا حافظ میں اللہ لگایا, خدا نخواستہ میں خدا ہی. تو خدا نخواستہ, اب خدا نخواستہ آگے کیا ہوگا میشن میں مجھے نہیں پتا. توجہ کیجیے گا, جہاں جہاں دکھا دی منافقت اور کر لی منافقت, اور پھر سب کچھ اٹھایا ایک پہ ڈال دیا. یہ بدعت, یہ بدعت, یہ بدعت, یہ بدعت, تابوت بھی بدعت, تازیہ بھی بدعت, ذوالجلال بھی بدعت, رونا بھی بدعت, اور نماز کا لفظ, روزے کا لفظ بولے چلے جانے سارے مسلمان بولے چلے.
وہ توجہ ہے نا, میں تو توجہ دلاتا ہوں, آپ برا مان جائیے. یہ سب کیوں بتا رہے ہیں ضمیر رکھتے ہیں؟ جو بات ہمیں نہیں معلوم تھی وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اچھا تھا پردہ رہ جاتا, کتنے پردے ڈالوں, کہاں پردے ڈالوں. توجہ ہے نا. 100 کنیزیں تھیں, آزاد کیا صرف حسین کی آمد پر, اور ایک کنیز شیریں رہ گئی جو خدمت گزار ہے, جو حسین اور شہربانوں کی خدمت گزار وہ رہ گئی شیریں. بعد میں وہ بھی آزاد ہو گئی. ایک کنیز کہنے لگی, بی بی کتنی آسائش میں آپ تھی, کیسا محل, کیسے بستر, کیسے مخمل, کیسے تکیے, کیسا کھانا پینا, اور یہاں کچے مکان میں بوڑیے پہ آپ لیٹتی ہیں, کھانے کو جو کی روٹی ملتی ہے. آپ تو جنت میں تھی اور جہنم میں آ گئی. اسی وقت کنیز کو نکال دیا اور غصے سے کہا, تجھ کو پتا نہیں, پہلے جہنم میں تھی اب جنت. زہرا کے گھر کے علاوہ کہیں جنت نہیں. یہ ہے شہربانو, یہ ہے شہربانو. اور 1 سال کے بعد اللہ نے چاند سے بیٹا عطا کیا. شہربانو نے جناب زینب سے کہا کہ چونکہ مولا علی نے مجھے عزت دی تو میں یہ چاہتی ہوں میں اس بیٹے کا نام علی رکھوں. وہ تو لوح پہ علی لکھا تھا, تو جہاں 12 امام کے اللہ نے لوح پہ لکھا, علی پہلے سے لکھا تھا. یہ تو تمنا تھی شہربانوں کی کہ وہی لفظ نکلا لوح والا. چونکہ شہر علم کی ملکہ ہو گئی تو لوح کی زبان بھی معلوم ہو. ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو. اس سے پہلے کیا شہربانوں کے فضائل سنے ہیں؟ اگر سنے ہیں تو بھی چھوڑ. جتنے صوفیاء اول آئے سب زین العابدین کی اولاد. ایک جملہ رسالت کا ہے, اس پہ بابا نہ نکلے تو میں کیا کروں. پہلے جو صوفیاء چلے جن کے مزار بنے وہ امام زین العابدین کی اولاد. شروع سے جو غزنوی اور غوری کے دور میں صوفیاء آئے وہ سب عابدی زین العابدین کی اولاد. اس کے بعد جو آئے وہ جعفر صادق کی اولاد. اس کے بعد جو صوفیاء آئے موسی کاظم کی اولاد. چونکہ ننیال اور ددیال سلسلہ شہباز قلندر کا امام زین العابدین پہ ختم ہوتا تھا, اس لیے اس کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ سید الساجدین. یہی قریب میں تو ہے نا سیمر. گئے ہونا مزار پہ تو 7-8 برس کا تھا, گھر سے نکل جاتا اور جنگل کے کانٹے توڑے اور بچھا دیے, اور دن بھر اس کا یہ کام تھا. بچپن میں 7 سال کی عمر میں کانٹوں پہ چلتا جاتا, اور جب کوئی کہتا کیا کرتے ہو شہباز, کہتا کیوں میرا امام کانٹوں پہ رہتا ہے, ابھی میں مسائل پہ نہیں ہوں, ابھی 20 منٹ ہے مجھے مسائل پڑھنے میں, صرف فضائل پڑھ رہا ہوں. کانٹوں پہ چلتا جاتا. اور ظاہر ہے کہ وہ بشارت سے پیدا ہوا تھا. جب پیدا ہوا تو سرخ و سفید تھا, چونکہ یاقوتی رنگ تھا. یاقوت کو کہتے ہیں لال, اس لیے مانے کا لال. بیٹھو رہو, مانے کا لال. چونکہ زین العابدین کی نسل میں تھا, باپ نے کہا حسینی, باپ نے خواب دیکھا حسین آئے. پیدا ہونے سے پہلے ایک شہباز سفید رنگ کا ہاتھ میں تھا, شہباز قلندر کے باپ کو دیا شہباز. حسین نے کہا یہ میری امانت سنبھالو شہباز. ماں نے کہا لال, خاندان نے کہا حسینی, باپ نے کہا شہباز. ترکی کی طرف سے لفظ آیا قلندر یعنی آزاد. اب لفظ پورا بنا حسینی, لال, شہباز, قلندر. شہباز قلندر کے دادا پردادا سب ان روزوں میں دفن ہیں. کوئی نجف میں, کوئی امام حسین کے روزے میں, بڑے شجرے والا. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ کچھ تبرکات جو سادات کے ہوتے تھے وہ بیٹوں کو ملتے تھے. ایک نسل میں ایک تبرک جائے, ایک تبرک دوسری نسل میں جائے. تو سید سجاد کا جو توق تھا اس کا ایک ٹکڑا شہباز کو ملا تھا. اس سے پتا چلا کہ توق کیسا تھا, توق کس طرح کا تھا. پتا چلا توق جو گلے میں ڈالا گیا تھا وہ پتھر کا تھا. گول پتھر میں جیسے سوراخ کر کے پورا پتھر پہ ڈالا, جیسے پتھر کی چکی ہوتی. اور لوگ کہتے ہیں لنگر کیسا, تو مجھے ٹنڈو آغا کے آغا صاحب نے کلیج بیگ کے پوتے نے بتایا, اور انہوں نے مجھے وہ ٹکڑا دکھایا.
کہ اس کا ایک ٹکڑا میرے پاس ہے اور ایک ٹکڑا شہباز کے مزار میں قبر کے اوپر چاندی میں لٹکا ہوا۔ انہوں نے وہ ٹکڑا مجھے دکھا کے بتایا کہ کیا وجہ تھی۔ شہباز جب جوان اس کو اپنے خاندانی روایت کے مطابق باپ دادا نے بتایا تھا کہ زین العابدین کو جو لنگر پہنایا گیا تھا وہ ایسا تھا کہ دونوں ہاتھ اس طرح کر دیے گئے تھے اور ایک پتھر کا ٹکڑا نیچے اور اس پر سے ایک پتھر کا ٹکڑا اور پھر ایک پتھر کا ٹکڑا اور بیچ میں سوراخ تھا، وہ پہنا دیا گیا تھا، منو وزن تھا اور اس سے زنجیریں لٹکائی گئی تھیں اور وہ زنجیریں گھما کر کمر میں باندھی گئی تھیں اور پھر وہی زنجیریں پیروں تک گئی تھیں اور وہی ہاتھ سے بندھی ہوئی تھیں اور اس میں سوراخ جو تھا پتھر میں زین العابدین نہ ایسے کر سکتے تھے نہ ایسے کر سکتے تھے۔ ابھی میں مسائل پہ نہیں ہوں، آپ کا دل چاہے روئیے، ابھی تو میں فضائل پہ ہوں۔ گردنیں ہلا سکتے تھے۔ تو اب جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے اسی طرح کا لنگر بنوایا شہباز کا لنگر میں۔ شہباز اس لیے مشہور ہے کہ اسی طرح کا لنگر، اتنی بھاری زنجیریں، اور عاشور کے دن وہ لنگر پہن کر اور وہ گلے میں توق پتھر کا پہن کر اور کمر میں زنجیریں باندھ کر اور کالے کپڑے پہن کر کانٹے بچھوا دیتا، اور جب جلوس چلتا تو وہ نوبت بجتی جو آج بھی بجتی ہے شہباز کے مدار پر، اور وہ یہ دیکھتا تصور میں کہ شام کے بازار میں زین العابدین کیسے جا رہے ہیں، تو وہ اس کے وزن سے لنگر کے کبھی ایسے جھکتا کبھی ایسے جھکتا اور یہاں کے ہندوؤں کو بتاتا میرا امام شام کے بازار میں لوہے اور پتھر کو سنبھالے۔ اس طرح چل رہا تھا، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب لوگوں نے شہباز کی نقل کی، بعد میں وہی صورت بن گئی جو باجے پر دھمال ہوتا ہے، وہ شہباز کی نقل ہے، زین العابدین کی نقل نہیں ہے۔ اس میں کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مزار والے نہ شریعت پہ چلتے ہیں نہ فقہ پر، وہ طریقات پہ چلتے ہیں، وہ صرف عزاداری جانتے ہیں، وہ شریعت نہیں جانتے، وہ صرف حسین کو روتے ہیں۔ تو آج بھی اس کا نام حسینی قلندر ہے، اور جو مزار پہ جاتے ہیں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے، وہاں ہر مراسم مزار کے ہوتے ہیں۔ تبلیغ کی اس نے اپنا جلال بھی دکھایا، اس نے شہر کو الٹ پلٹ بھی کر دیا، اس لیے کہ اس کو ورثے میں ملا ہے۔ بھائی ورثے میں ملا، اس کا دادا امام محمد باقر ہے، اس کو ورثے میں ملا ہے کہ شہر کو پلٹ دے۔ لوگوں نے آ کے زین العابدین سے کہا کربلا میں پورا گھر آپ کا کٹ گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا، اگر آپ اتنے سجدے کر رہے ہیں تو آپ کا رب کیا یہ سجدے پسند نہیں کرتا؟ آپ اپنے رب سے کہتے تو آپ کے دشمن سارے غرق ہو جاتے۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو ہم جلال میں آ جائیں؟ ارے باد کربلا ہم نے دعائیں مانگی ہے کہ ہم جلال میں نہ آئے۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ بیٹے کو بلایا محمد باقر کو اور دھاگے کی ایک پیچک لا کے دی، کہا یہ 2 دھاگے کی پیچکیں ہیں، بیٹا یہ لے جاؤ اور مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ جانا، ایک ڈورا ایک مینار میں باندھنا، دوسرا ڈورا دوسرے مینار میں، اور اس کے بعد ڈورے کو ہلکے سے انگلی سے جنبش دینا۔ بس محمد باقر گئے، ایک ڈورا ایک مینار میں باندھا، دوسرا ڈورا دوسرے مینار میں باندھا اور دھاگے کو جنبش دی۔ مدینے کی زمین ہے، کیا سن رہا، کیا سن رہا؟ ایک بار صاحب سے کہا سید الساجدین نے اب بتاؤ، رک گیا ہے میرا بیٹا، اگر میں کہہ دیتا جنبش دیتے جاؤ، دشمن غرق ہو جاتے، زمین کھا جاتی۔ اس کے بعد غلام کو بھیجا، کہا بیٹے واپس آ جاؤ۔ بیٹا واپس آ گیا، کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ جس وقت زنجیریں پہنائی گئی تھی اس وقت میں نے کہا تھا اشقیہ سے کہ اگر ابھی میں چاہوں صرف ہاتھ اٹھا دوں تو طوفان نو آ جائے، میں کشتی نو ہوں، سب غرق ہو جائیں گے، صرف زین العابدین کا خاندان بچے گا۔ اور سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا تھا مثل سفینہ نو؟ موضوع پورا کیا اول سے آخر تک۔ اب جب زیارت پڑھتے ہیں زین العابدین کی کیا کہتے ہیں؟ آئے آدم ثانی، آئے نوح ثانی، فضا آئی ہے، وہ بھی ملکہ ہے، کنیز نہیں ہے، وہ بھیجی گئی ہے تو زین العابدین کی دایا بنے، گود میں پالے، گود میں پالے۔ تو اتنی عزت دی فضا کو، کنیز تھی، اتنی عزت دی کہ دسترخوان پر فضا کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کھانا ایسا ہو جس پہ فضا کی بھی نظر ہو اور میری بھی، اور میں پہلے نوالہ اٹھا لوں فضا سے۔ احترام فضا صرف پالنے کا،
گود میں کھلانے کا. اللہ اللہ کیا میں بیان کروں فضائل. امام زین العابدین دعویٰ کر دیا محمد حنفیہ نے میں امام ہوں باد کربلا. زین العابدین نے کہا چچا میں امام. اور تو پھر چلیے خانہ کعبہ میں فیصلہ ہو جائے. 2 رکعت نماز پڑھیے, حجر اسود سے کہیے گواہی دی. محمد حنفیہ نے 2 رکعت پڑھی, پتھر نہیں بولا. مجمع تو حاجی. لوگ سمجھے چچا بھتیجے میں جھگڑا ہو گیا, لیکن دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں اس گھر کے چچا بھتیجے ہوتے کیا. نہ ابو طالب جیسے چچا کو سمجھے, نہ محمد جیسے بھتیجے کو, نہ محمد حنفیہ جیسے چچا کو سمجھے, نہ زین العابدین جیسے بھتیجے کو, نہ جعفر جیسے چچا کو سمجھے, نہ مہدی جیسے بھتیجے کو. یہ باہر سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, یہ روحانی معرفت کے مسئلے ہیں. 2 رکعت نماز سید الساجدین نے پڑھی, پتھر سے کہا گواہی دے. تب تو پتہ چلا پتھر گواہ ہے. وہ چٹکا, اس نے گواہی دی, زمانے کے امام آپ ہیں. نہیں سمجھے, چچا نے دعویٰ نہیں کیا تھا امامت کا, چچا نے زین العابدین کا غدیر خم بنایا. کربلا کے بعد اعلان ہو تو کعبے میں ہو. زین العابدین کی امامت کا اعلان کعبے میں ہوا, علی کی امامت کا اعلان غدیر خم میں ہوا تھا. کعبے سے نکل چکے تھے, کارواں واپس لے آیا چچا کعبے کی طرف. پھر یہاں سے چلو.